السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ہر قسم کی اچھی تعریف، حمد و ثنا، بزرگی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ ہم لوگ تقریباً رمضان کے 2 عشرہ گزار دیے، تیسرے عشرے میں داخل ہو گئے ہیں اور ایک رات گزر چکی ہے تاخراتوں میں۔ یقیناً اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ چونکہ مساجد بند ہیں تو مناسب سمجھا گیا کہ مومن کو چاہیے کہ وقتاً فوقتاً نصیحت کی جائے، اس کے دل کو تازگی پہنچائی جائے۔ تو یہی سوچ کر ایک مختصر بیان کا پروگرام رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو یہ مناسبت صرف نفس کو تزکیہ کرنے، یہاں بیٹھ کر کچھ اللہ کی باتیں اور دین کی باتیں سننے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے جو صفت مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر خوف بھی ہو اور اللہ کی محبت بھی ہو۔ ایک مومن کے دل میں دونوں چیزیں ہونی چاہیے، اللہ کا خوف بھی ہو، اللہ کی محبت بھی ہو۔ اگر صرف اللہ کا خوف ہو، جہنم کے عذابات، ہولناک کی آخرت کی چیزیں، تو ایسا انسان زندگی مایوس ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان صرف اللہ کی محبت کی باتیں کرے، صرف محبت کے تصورات ہو، اس کے دل میں جہنم کا خوف نہیں، تو ایسا انسان بہت سارے گناہ کر جاتا ہے، گناہوں میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے مومن کے لیے چاہیے کہ اللہ کا ڈر بھی ہو، اللہ کی محبت بھی ہو۔ آج پوری دنیا مایوس ہے، ہر جگہ مایوسی ہے۔ جتنا بھی ہم انفارمیشن دیکھتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے، ہر ایک نیوز ہمیں گھبراہٹ دلانے والی ہے، پریشانی دلانے والی ہے۔ اور پوری دنیا میں کرونا وائرس نے جو تباہی مچائی ہے، پوری دنیا کی اکنامک لحاظ سے اتنی بری طریقے سے جو حالت ہوئی ہے، اس سے پہلے تاریخ میں ایسے نہیں تھی۔ بڑے بڑے حکومت پریشان ہیں، کیا کیا جائے، اس کا کیا سلوشن ہے۔ ایسے میں ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے کہ زندگی میں کتنی بڑی آزمائش بھی کیوں نہ ہو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نہیں بولنا چاہیے اور کبھی زندگی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا رب ہمیں مایوسی ہونے نہیں دیتا، بلکہ ہمیں بار بار جگہ جگہ ہمت افزائی دلاتا ہے، اور جو بھی مصیبتیں اور آزمائشیں آتی ہیں، یہ تمہارے لیے خیر ہے، تمہارے حق میں بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ آیت صرف قرآن مجید میں جو ہے شروع میں، اسی کو رکھ کر میں اپنی بات پیش کروں گا، وہ ہے الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ بھائیوں، ہمارا رب بڑا ارحم الراحمین ہے، اسے رحم کی صفت بہت پسند ہے۔ چونکہ اسے رحم کی صفت پسند ہے اور وہ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے جو ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی سے فرمایا لا تنزع الرحمۃ الا من شقی۔ یہ جو رحم کی صفت ہے، کرم کی صفت ہے، بدبخت سے اللہ چھین لیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا جس کے دل میں رحم نہیں، کرم نہیں، تو گویا کہ وہ بدبخت ہے۔ اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں یہ دنیا اگر قائم ہے تو اللہ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے۔ دیکھو، اگر اللہ چاہتا تو اس کرونا وائرس کے ذریعے پوری دنیا کو ایک وقت ختم کر دے سکتا، لیکن پوری دنیا میں تباہی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ مخلوقات کو شفا دے رہا ہے، پھر بھی اللہ روزی دے رہا ہے۔ ہر دنیا کے کونے کونے میں لوگ خرچ کر رہے ہیں، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، بیواؤں کو دے رہے ہیں، رزق اللہ پہنچا رہا ہے، تو اس کا بہت بڑا کرم ہے۔ اگر اللہ کا کرم اور رحمت نہ ہوتی تو دنیا ختم ہو جاتی۔ ہم گنہگار ہیں، پاپی ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت سے نواز رہا ہے، تو اس کا مطلب اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ اگر اس کا فضل نہیں، اس کی رحمت نہیں، تو آج ہم زندہ نہیں رہتے، دنیا باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہا ہے، ٹائم دے رہا ہے کہ بندے سدھر جائیں گے، بندے اپنے آپ کو بدل لیں گے، اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے۔ تو بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا آغاز اس طرح کرتا ہے، ہم بار بار پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی اچھی تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم،
نہایت رحم کرنے والا، نہایت مہربان۔ قرآن مجید میں 57 ٹائمز رحمان کا لفظ آیا ہے، اور 114 مرتبہ رحیم کی صفت آئی اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ کے 99 نام ہیں، بہت سے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ رزاق بھی اللہ کے نام ہیں، ملک، قدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور۔ 90 نام جو آدمی یاد کرے گا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن ان ساری صفت میں اللہ نے جو سلیکٹ کیا الرحمن الرحیم، کیوں؟ کیونکہ اسے بہت پسند ہے، رحم کرنا اسے پسند ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب اس کے پاس ہے جو عرش میں ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، صحیح حدیث ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی۔ اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے عرش میں، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی۔ تو سوچو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مہربان ہے، کتنا بڑا رحیم ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت رحم کرنے والا، نہایت مہربان۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا آغاز کیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اس نے نبی کو بھی رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے تجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ چونکہ رحیم اللہ ہے، اللہ کے رسول رحمت للعالمین ہیں، اور یہ جو کتاب قرآن مجید جو ہم دن رات پڑھتے ہیں، اس کتاب کے بارے میں کہا وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، بے شک ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے کتاب رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن مجید میں بار بار یہ تسلی دلائی گئی، اے لوگوں تمہیں مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ کی رحمت سے دور نہ ہو جاؤ، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے۔ یہ اتنی بڑی خوشخبری حدیث میں اللہ کے رسول نے بتائی ہے، سارے لوگوں کو یہ نوٹ کرنا چاہیے۔ حدیث اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 100 حصے کیے، اس میں سے ایک حصہ دنیا میں نازل کر دیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو انسان آنے والا ہے، جو رحم کا معاملہ کرتے، ایک دوسرے پر نرمی کا معاملہ کرتے، رحم کا معاملہ کرتے ہیں، جتنے چرندے، پرندے، مچھلیاں، پرندے، جانور، حیوانات، جتنے بھی لوگ ہیں، جنات، سب لوگ جو ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک رحمت جو اللہ نے دنیا میں اتارا اس کا جو نتیجہ ہے۔ ایک ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے، یہ ایک ماں نے حوا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی ماں کی پوری رحمت ملا کر بھی ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک حصہ اس کے برابر ہے، اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے مثال دی، جیسا ایک گھوڑا اپنا، ایک گھوڑی جو نا قدم دیکھ کر رکھتی ہے کہیں اپنے بچے کو رون نہ دے، یہ بھی 1% رحم کا نتیجہ ہے۔ تو دنیا میں ایک دوسرے پر جو رحم کرتے ہیں یہ ایک حصے کا نتیجہ ہے۔ ذرا سوچو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے جو اپنے آپ میں گنہگار ہیں، دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ اللہ بلاتا ہے، سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، اے نبی کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہوں نے گناہ پر گناہ کر لیا، اتنا گناہ کیا حد نہیں، اور ان کو بلاؤ میرے پاس۔ سبحان اللہ، اللہ دعوت دے رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ ذرا سوچو 1% اللہ دنیا میں اتارا، بقیہ 99% جو رحمت اللہ اپنے پاس رکھا ہے کب استعمال کرے گا؟ حدیث میں آتا ہے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اپنے مومن بندوں کے حق میں اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرے گا۔ بڑے بڑے گنہگار لائے جائیں گے حشر کے میدان میں، سب معاف کیے جائیں گے، 99% جو اللہ اپنے پاس رحم رکھا ہے اس کو استعمال کرے گا اپنے مومن بندوں کے حق میں۔ بڑے بڑے پاپی لائے جائیں گے، معاف کیے جائیں گے، بڑے بڑے گنہگار لائے جائیں گے، معاف کیے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رحم کی وجہ سے ہوگا، اللہ کے کرم کی وجہ سے ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اعلان کرتا ہے اے بندو مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ اللہ کی رحم کا نتیجہ یہ ہوگا اللہ ملائکہ سے کہے گا ملائکہ سفارش کرو، ملائکہ سفارش کریں گے، پھر نبیوں سے کہے گا تم مومنوں کے حق میں سفارش کرو، پھر جو اللہ کے نیک بندے مومن ہیں ان سے کہے گا تم کسی کے حق میں سفارش کرنا ہے کرو۔ نبی فرماتے ہیں
شفاعت الملائکہ، ملائکہ سفارش کر دیں گے، لوگوں کو جنت میں داخل کر دیں گے، نبی بھی سفارش کر دیں گے، سفارش قبول ہوگی، مومن بھی سفارش کریں گے، سفارش ایکسیپٹ ہو جائے گی۔ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، سب سفارشیں ختم ہو جائے گی، صرف باقی اللہ تعالیٰ جو ارحم الراحمین ہے وہ باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ۔ حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جہنم میں ایک مٹھی ہاتھ ڈالے گا، اور جو گنہگار جو جل رہے ہیں، مومن لوگ ایمان کی حالت میں تھے لیکن گناہ کی وجہ سے جہنم گئے، اللہ مٹھی سے ان کو اٹھائے گا اور وہ اٹھا کے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ کی مٹھی کا تصور ہم نہیں کر سکتے، کیسے اس کی مٹھی ہے۔ حدیث میں تو آتا ہے قیامت کے دن اللہ ایک انگلی میں ساری دنیا کو، کائنات کو، سورج، چاند، سارے گیلیکسیز کو اور سارے درختوں کو، سمندر کو، سب کو ایک مٹھی میں رکھ کر پوچھے گا اللہ تعالیٰ لوگوں سے، لمن الملک اليوم، آج کس کے بادشاہ ہے بتاؤ۔ اللہ کی مٹھی کا تصور نہیں کر سکتے ہم، اللہ کتنا بڑا ہے، اس کا عرش کتنا جنا وسیع ہے، اللہ کی مٹھی، اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، اس کی کتنی وسعت ہے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اندازہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اپنی مٹھی ڈال کر ان لوگوں کو اٹھا لے گا جہنم سے، کوئلے کے مانند کالے ہو جائیں گے، ان کے اوپر ایک قسم کا پانی بہایا جائے گا، اتنے تازہ ہو جائیں گے، جنت میں داخل کریں گے، اور ان کو ٹائٹل دیا جائے گا اتقاء الرحمن، اللہ کے آزاد کیے ہوئے بندے جہنم سے، ان کو ایک ٹائٹل دیا جائے گا، لقب ملے گا جنت میں اتقاء الرحمن۔ تو ہم اندازہ نہیں کر سکتے اللہ کی رحمت کا، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے بھائیوں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، ابلیس دیکھے گا حشر کے میدان میں کہ اللہ گنہگاروں کو معاف کر رہا ہے، جن کو میں نے بہکایا دنیا میں، پوری کوشش کیا، گناہ میں ڈالا، لیکن اللہ آسانی سے معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابلیس کو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے گمان ہوگا اللہ شاید مجھے بھی معاف کر دے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا ابلیس کے ساتھ، کیونکہ وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا، لیکن اس کو تھوڑی دیر کے لیے گمان ہوگا اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا۔ تو اسی لیے یہ رمضان کا مہینہ ہے، توبہ استغفار کا مہینہ ہے، رونے کا مہینہ ہے، اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ سے گڑ گڑانے کا مہینہ ہے، راتوں میں اٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے۔ ہم کتنے گنہگار ہیں، ہم کتنے سیاکار ہیں، ہمارے دلوں میں کتنے گناہ بھرے ہوئے ہیں، ایسے میں اپنے گناہوں کو دھویا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو۔ آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ بلاتا ہے، چلو رب کی طرف دوڑو، رب کی طرف آؤ، میرے بندو میرے طرف آ کے توبہ کرو، ایک بار تم معافی مانگ کے دیکھو میں کیسے جنا تمہارے پر رحمت بچھاتا ہوں، یہ ایک بار آگے بڑھ کر دیکھو، آنسو تو بہاؤ۔ نبی فرماتے ہیں اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہاؤ، جہنم میں نہیں جا سکتے، جیسا کسی جانور سے نتھارا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا، ویسا اللہ کے خوف سے رونے والی آنکھ جہنم میں نہیں جا سکتی، جیسے وہ امپاسبل ہے یہ بھی امپاسبل ہے۔ اللہ کے رسول نے کمپیئر کر کے، مثال کر کے بتایا۔ تو لہٰذا جتنا ہو سکے اللہ کے پاس گڑ گڑاؤ، معافی مانگو، رو، اللہ ہم بڑے گنہگار، ہم خطا کار ہیں، جو کچھ حالات دنیا میں ہو رہے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، ہمیں سے ہر ایک کو چاہیے معافی مانگے۔ اور رمضان کا مہینہ، رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں میرے بھائیوں، اس لیے اللہ سے جنت کا سوال کرو، جہنم سے پناہ طلب کرو۔ اور جہاں ہم اپنے حق میں دعا کرتے ہیں، ہم ان لوگوں کے حق میں بھی دعا کریں جو گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ کھاتے تھے، وہ ہمارے والدین بھی کیوں نہ ہو، ہمارے بھائی بھی کیوں نہ ہو، ہمارے دوست کیوں نہ ہو، ہماری بہن کیوں نہ ہو، ہمارے خالہ کیوں نہ ہو، ہمارے چاچا کیوں نہ ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، پڑوس بھی کیوں نہ ہو، جو گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ تھے لیکن آج وہ خبر کے آغوش میں ہیں، کاش کہ اگر وہ بھی ہوتے تو عبادت کر لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہزاروں کروڑوں لوگوں میں رمضان جیسی نعمت سے ہمیں نوازا ہے، تو یہ بھی اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ ایسے میں ہم لوگ بھی دعا میں یاد رکھنا چاہیے جو ہمارے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی خبر کو کشادہ فرما، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یہ دعا کریں، کیوں؟ خبر کی اس تنہائی میں، اس گھبراہٹ میں آدمی کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، صرف دعا کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے حق میں، والدین تڑپ جاتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے حق میں دعا کریں گے، تڑپ جاتے ہیں ریلیشن کہ ہمارے رشتہ دار ہمارے حق میں دعا کریں گے۔ ایسے میں ہماری دعائیں انشاءاللہ ان لوگوں کے حق میں قبول ہوگی جو خبر میں مدفون ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے گا، قیامت کے دن تعجب کریں گے لوگ،
قیامت کہ اللہ میں تو اتنی نیکی نہیں کیا، اتنے بڑے مجھے درجات مل رہا ہے، تو اللہ کہے گا یہ تیرے رشتہ دار کی دعا کی وجہ سے، تیرے اولاد کی دعا کی وجہ سے۔ ایسے میں جنت کا دروازہ کھلا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، ایسے میں اپنے آپ کو جنت کا ٹکٹ کنفرم کر لیا جائے دعاؤں کے ذریعے، استغفار کے ذریعے۔ بہرحال یہ ساری راتیں جو ہمارے پاس آنے والی ہیں، قیام کی راتیں اور عبادت کی راتیں، اس کو غنیمت جانیں، اس پر عمل کریں اور اللہ سے معافی مانگے، گڑ گڑائیں۔ بس یہ مختصر نصیحت یہی خلاصہ ہے کہ ہم میں سے جو گنہگار ہیں ان لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت کی طرف آگے بڑھے، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ اللہ نے لکھ دی ہے ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی۔ تو ایسے میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، توبہ کرو، استغفار کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کئی باتوں پر، سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو گنہگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اے اللہ جو بھی دنیا میں آزمائشیں ہیں، تکالیف ہیں، مصیبتیں ہیں، کرونا وائرس کی شکل میں جو کچھ آزمائشیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان بیماریوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے اے رب العالمین ہمارے لیے مساجد کے دروازے کھول دے، کیونکہ مساجد بند کیے گئے ہیں، جمعہ پڑھنے سے لوگ قاصر ہیں۔ اے رب العالمین ہم اپنے آپ میں شرمندہ ہیں، ہم اپنے آپ میں شرمندہ ہیں اور ہم توبہ استغفار کرتے ہیں، تیرے رحمت کی طرف دوڑتے ہیں، تیرے رحمت کے دروازے کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے لیے تیرے مساجد کے دروازے کھول دے۔ ہم یہی اللہ سے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان کی حالت میں رکھے، اسلام کی حالت میں رکھے، جب ہماری موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، اسلام کی حالت میں آئے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔